آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، غزہ کے بعد القدس میں بھی مجاہدین کے دھماکے سامنے آئے ہیں۔ اسرائیلی لبنان جنگ، ایران، روس، چین نے اسرائیل کی بینڈ بجا دی، اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے فلسطینی مجاہدین نے 60 یہودی فوجیوں کو بھون ڈالا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، جنگ پہنچتے پہنچتے القدس تک پہنچ چکی ہے۔ القدس میں مجاہدین کے دھماکے اسرائیلی فوجیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ارنا نے فلسطینی خبر ایجنسی شہاب کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونیوں کے خلاف حماس کے القسام بریگیڈ کا وسیع آپریشن شروع ہونے کے بعد فلسطین کی فوجی شاخ سرایہ القدس بھی میدان میں آ چکی ہے۔ القدس کے ترجمان ابو حمزہ نے اعلان کیا کہ القدس میں صہیونیوں کی قبریں کھودیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سپاہی بھی صہیونیوں کے خلاف اس جنگ میں شریک ہیں اور اپنے حماس کے بھائیوں کے شانہ بشانہ کامیابی تک جنگ لڑیں گے۔ مقبوضہ فلسطین میں اسلامی مقدسات اور مسلمان فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد فلسطینی مجاہدین نے سنیچر کی صبح اسرائیلیوں کے خلاف زمینی، سمندری اور فضائی جنگ شروع کر دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے ابتدائی 20 منٹ میں مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے مراکز پر 5000 راکٹ داغے، اور استقامتی محاذ کے ڈرون طیاروں نے بھی کئی صہیونی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اس کے ساتھ استقامتی محاذ کے کئی جانباز سپاہی پیرا گلائڈر کے ذریعے مقبوضہ فلسطین میں اتر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیوں میں حزب اللہ اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں۔ گولان کی پہاڑیوں پر قائم اسرائیلی فوجی اڈے پر حزب اللہ کے ڈرون حملے۔ لبنانی حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ سرحدی جھڑپوں کے 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑوں پر قائم سب سے بلند اسرائیلی فوجی اڈے کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا۔ تاہم اس ڈرون حملے سے اسرائیل کے کسی نقصان کا دعویٰ نہیں ہے۔ اتوار کے روز کیے گئے اسد ڈرون حملے کا ہدف ہرمن کی پہاڑی پر اسرائیلی فوجی ٹھکانہ اور مانیٹرنگ کا اڈہ ہے، جہاں سے وہ ان پہاڑوں پر موجود رہ کر شام اور علاقے کے دوسرے ملکوں کی نگرانی کرتا ہے۔ حزب اللہ کے نزدیک یہ اس نوعیت کا پہلا ڈرون تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈرون حملہ گولان کی بلندی پر اسرائیل کو نقصان پہنچانے سے زیادہ دھمکانے کے لیے تھا۔ اسرائیل کی طرف سے ابھی تک اس ڈرون حملے کے بارے میں کوئی رد عمل یا تبصرہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے 7 اکتوبر سے ایک روز بعد 8 اکتوبر کو ہی شروع ہو گئی تھیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی جھڑپوں اور کشیدگی کا غیر معمولی طور پر طویل سلسلہ 2006 کی 2 طرفہ باضابطہ جنگ کے بعد اب تک سنگین ترین معاملہ ہے۔ اس کے نتیجے میں خطے میں ایک سے زیادہ کشیدگی اور ایک باقاعدہ جنگ کا بھی خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے نو منتخب وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اتوار کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اپنی پہلی بات چیت میں نیتن یاہو کو اس جانب متوجہ کیا ہے کہ برطانیہ کو اس سرحدی صورتحال پر گہری تشویش ہے کہ اس سے معاملہ بڑھ سکتا ہے۔ کیئر سٹارمر نے اس کے ساتھ ہی غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل دھمکیاں دے چکا ہے کہ اسرائیل لبنان کو بھی غزہ بنا دے گا۔ پچھلے 9 ماہ سے ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تقریباً ہر روز یا اگلے روز سرحد پر ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل البتہ لبنان کے اندر تک بمباری یا ڈرون حملوں سے لبنانی شہریوں کی لگ بھگ 100 تعداد کو گاہے بگاہے ہلاک کر چکا ہے۔ 300 سے زیادہ حزب اللہ اہلکاروں کی ہلاکت اس کے علاوہ ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو ہلاک کیا، تاہم اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد بہت معمولی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 2 درجن کے لگ بھگ ہے۔ حزب اللہ نے بار بار یہ کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد وہ اسرائیلی سرحد پر اپنے حملے بند کر دے گا، تاہم اس کے لیے غزہ میں فلسطینیوں پر مسلط کی گئی اسرائیلی لمبی جنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ درِ اثنا حزب اللہ نے اسرائیل پر حملوں کے لیے روایتی راکٹ حملوں میں مزید ڈرون اور حملوں کا مؤثر اضافہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر حملہ 20 سے زیادہ اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں اعتراف کیا گیا ہے کہ اس کے 18 فوجی
ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے فوجی کی ہلاکت نازک ہے۔ اسرائیلی فوج کے اتوار کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے اہداف کو بمباری اور توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری جھڑپوں کے نتیجے میں اب تک 479 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 313 کا تعلق حزب اللہ، جبکہ 93 لبنانی اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے، بڑی خبر کے مطابق کہ ایران کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ ایران کے نو منتخب صدر حزب اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ سمیت تمام مزاحمتی گروپوں کی حمایت پوری مضبوطی سے جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے، ایران کے نو منتخب صدر نے کہا ہے کہ حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کی حزب اللہ اور دوسرے ایرانی حمایت یافتہ مزاحمتی گروپوں کے لیے حمایت جاری رہے گی۔ نہ صرف یہ کہ حمایت جاری رہے گی بلکہ پوری مضبوطی سے جاری رہے گی۔ ایرانی صدر نے اس امر کا اظہار پیر کے روز حسن نصر اللہ کو لکھے گئے خط میں کیا ہے۔ یہ خط حسن نصر اللہ کی طرف سے ایک روز قبل مبارکباد کے سلسلے میں لکھے گئے خط کا جواب تھا۔ واضح رہے کہ ایران ایک عرصے سے عراق، شام اور لبنان میں موجود مزاحمتی تحریکوں کو مالی اور عسکری مدد فراہم کرتا ہے۔ حزب اللہ ان گروپوں میں سے اہم ترین ایرانی حمایت یافتہ مزاحمتی گروپ ہے۔ ان مزاحمتی گروپوں میں عرب پس منظر کا حامل فلسطینی مزاحمتی گروپ ہے، جو فلسطینی عوام کے لیے اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں لگا ہوا ہے۔ ایرانی نو منتخب صدر نے حزب اللہ کے سربراہ کے نام اپنے خط میں لکھا ہے، ایران پہلے بھی غیر قانونی صہیونی رجیم کے خلاف حمایت کرتا ہے اور آئندہ بھی یہ جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمتی تحریروں کی حمایت ایران کی بنیادی پالیسیوں میں سے ایک ہے، اسی مضبوطی کے ساتھ جاری رہے گی۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ خطے میں اسرائیل کے خلاف مزاحمتی تحریک جاری رہے گی تاکہ اس کی مجرمانہ پالیسیوں کو توڑا جا سکے۔ صدر مسعود ایک اصلاح پسند لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں صدر رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں جان بحق ہونے کے بعد پچھلے ہفتے ایران کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کا تابڑ توڑ جواب دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت اسرائیل کا ازالہ کریں گے، اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے صدر منتخب ہونے کے بعد اسرائیل کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں حسن روحانی سے سمیت بہت زیادہ طاقتور کے طور پر سامنے آیا ہوں اور ایسی تابڑ توڑ کارروائیاں کروں گا کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہودیوں کو سبق سکھانا ہوگا، یہودی ایسے باز نہیں آئیں گے۔